بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلاگر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ گورنمنٹ پنجاب نے جناب ایک اناؤنس کیا ہے کہ ہم مار روڈ لاہور کو کنورٹ کریں گے ٹورزم سپاٹ پر، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں ڈسکرپشن میں نا اس کا آپ کو وہ جو پیج ہے فیس بک کا، اس کی میں آپ کو دوں گا نام، تو آپ اس سے سرچ مار کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پوری ویڈیو پہ مار روڈ کے اوپر جو مشہور بلڈنگیں ہیں ان سب کا، جیسے ابھی ٹاؤن ہال ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو جس سائڈ پہ وہ آئے گا نا نام، اسی سائڈ پہ وہ بلڈنگ ہوگی، تو وہ میں نے دے دیے ہیں، وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا تاکہ آپ کو تھوڑا پتہ چلے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس روڈ کو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس کو کنورٹ کریں گے ٹوریزم کے لیے، یہ ایک پروجیکٹ ہے۔ تو اب اس پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عرصہ پہلے 2019 کی بات ہے کہ میں گیا موٹر سائیکل ٹور پہ ایران۔ اس سے پہلے میں نے ملیشیا کیا، سنگاپور کے، تھائی لینڈ کا یہ ٹور کیے ہیں۔ سعودی عرب میں 17-18 سال ویسے ورکشاپ میں رہا ہوں، تو وہاں پہ ساتھ میں ٹوریزم بھی ہوتی رہی۔ تو میں موٹر سائیکل پہ گیا تھا ایران کے 12 شہر ہم نے گھومے، 8400 کلومیٹر کا وہ ٹور تھا۔ تو وہاں پر میں ان کے ایک شہر ہے شیراز، میں شیراز میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں بیٹھے بیٹھے نا میں نے غور کیا کہ وہ بالکل ہمارے مار روڈ جیسا یہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ دو سینٹر والے روڈ ہیں، دو سائڈ پہ سروس روڈ ہے، دو درمیان میں روڈ ہے یہ جس پہ ٹریفک چل رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ وہاں سے ٹریفک کو زیر زمین کر دیا، انڈر گراؤنڈ کر دیا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہیں سے ٹریفک جو ہے وہ نیچے زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو یہ دونوں سڑکیں بالکل فری مل جاتی ہیں، چاروں، بلکہ جو سروس روڈ ہے وہ بھی۔ تو انہوں نے جو دو سائڈ والی سڑکیں تھیں نا، جسے ہم سروس روڈ کہیں گے، وہ دے دی ان بزنس والوں کو جن کا دائیں بائیں پہ بلڈنگیں ہیں، جن کا کاروبار ہے، وہ ان کو دے دی۔ وہ جو دو درمیان میں تھی جس پہ اس وقت ہم چل رہے ہیں، جو درمیان میں دو سڑکیں تھیں، وہ جناب دی انہوں نے ٹورزم کے لیے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سپاٹ بنے، جیسے کہ شروع میں نے اے آئی سے تھمبنیل بنوایا ہے، تو اس پہ آپ دیکھیں گے بالکل اسی سٹائل کے، درمیان میں بینچز لگا کر اور مختلف قسم کی جو کینٹین تھی وہ بنا کر، کافی شاپ وقفے سے، وہ پورا اس کے بیچ میں انہوں نے بڑے خوبصورت سے مجسمے بنائے ہوئے تھے جن کے ساتھ لوگ تصویریں بنوائیں، اور وہاں پر ایک بڑا سا آئی لو شیراز کا وہ 3D وہ لگا ہوا تھا جس کے ساتھ لوگ تصاویر بنا رہے تھے۔ میں نے بھی وہاں پہ تصویریں بنائیں اور پورا جو تھا نا وہ کیا۔ تو میں وہاں پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل ہمارے مار روڈ لاہور جیسا ہے، اگر مار روڈ لاہور کو بھی ایسا کر دیا جائے تو پھر کیا ہی برا ہے۔ تو یوں سن لیں، کہہ لیں کہ وہ جو میری خواہش تھی نا وہ سن لی گئی ہے، اور اس کے جو تکمیل ہے وہ ہونے والی ہے۔ مار روڈ لاہور کو کنورٹ کیا جانے لگا جی ٹورسٹ پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا وہ والی بات۔ تو اگر ایسا ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بہت عرصہ پہلے اس روڈ کو ایسے دیکھا ہوا ہے کہ لگتا تھا کہ یہ روڈ پہ سارے انگریز رہتے ہیں، گورے رہتے ہیں۔ میرے بچپن میں اس پہ اتنا رش ہوا کرتا تھا گورے گوریوں کا کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ایون ہمارے شاہدرہ میں جہاں پہ نور جگہ جنگیر کا مقبرہ ہے، وہاں پہ ڈیلی آتے تھے لوگ۔ تو یہ تو ایسی ایک دہشت گردی کی ہوا چلی، ایک ایسا معاملہ چلا کہ اس ملک کو نظر لگ گئی، اور خاص طور پر لاہور کو نظر لگ گئی، تو یہ جو ہے نا سارے معاملے ختم ہو گئے۔ ورنہ لاہور کو دیکھنا، لاہور کی سیر کرنا یہ تو خواب ہوا کرتا تھا، میرا بھی بچپن میں خواب ہی تھا۔ تو یہ وہی لاہور تھا جس کو کہتے تھے جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں۔ مگر اب تو اس راشن ہے، اس بے ہنگم ٹریفک نے سارا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ لیکن اس لاہور میں جو پلازے بن رہے ہیں 6، وہ اسی کو ہی کنٹرول کرنے کے لیے بن رہے ہیں، اور ان سے ٹریفک جو ہے نا، خاص طور پر جو اندرون شہر ہے، جو ہمارا وال سٹی ہے، وہاں پر تو ٹریفک اچھی خاصی کنٹرول ہو جائے گی۔ مگر یہ علاقے بھی ہیں جہاں اس کو آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا، تو اس کے دائیں بائیں یہاں پر بھی بہت سی جگہ خالی پڑی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کی جگہ پڑی ہیں، آپ کو پارکنگ پلازا بنانے ہوں گے، اور جو بلڈنگیں بن رہی ہیں ان کو کہنا ہوگا کہ اپنی پارکنگ جو ہے وہ خود سمیٹیں۔ تو لاہور میں جناب یہ اوپر آپ لگے ہوئے دیکھ لیں،
جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کبھی لاہور آئیں تو آپ نے ہیلمٹ ضرور پہننا ہے. دیکھیں سب لوگوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے رول کو پورا فالو کرنا ہے, ورنہ پھر آپ کو جو لو لیٹر ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے وہ موصول ہو جائیں گے, تو پھر پریشانی بنے گی. اتنے کی بھی بندہ سیر نہیں کرتا جتنا جرمانہ کروا بیٹھے. تو لیں جی, اس وقت ہمارے رائٹ سائڈ پہ اسٹیٹ بینک آف پنجاب کی بلڈنگ ہے. تو اس سے میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا چلوں کہ لاہور کو مجھے آئے ہوئے تقریباً 50 سال ہو گئے. تو 50 سال ہو گئے مجھے لاہور کو دیکھتے ہوئے, لیکن جو میرے بچپن کا لاہور تھا نا وہ اب ویسا نہیں ہے. بچپن میں اس لاہور کی شام کو سڑکیں دھلا کرتی تھی. اب یقین کریں کہ میں نے اب بھی دھلتی ہیں, اب بھی ہے, لیکن ویسا نہیں ہے جیسا کچھ اس وقت میں تھا. تو لاہور کی سڑکیں دھلا کرتی تھی. کچھ دوست کمنٹ کر رہے تھے کہ جی ہار روڈ کی ویڈیو بنائے, تو یہ میں ہار روڈ سے گزرا ہوں, میرے لیفٹ سائڈ پہ ہار روڈ ہے, تو لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ہار روڈ لاہور. تو اس کی ویڈیو آنے والے دنوں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا. کوئی یہاں پر سخت ضرورت ہے پارکنگ پلازے کی. یہ دیکھیں لیفٹ میں کتنی موٹر سائیکلیں, اور اس کے اندر سے گزرنے کی جگہ نہیں ہے, جبکہ یہ راستہ سیدھا میوز پارک کو جاتا ہے اور بڑا خوبصورت راستہ ہے, مگر ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہیں. یہ رائٹ سائڈ پہ مسجد شہدہ ہے جی, تو یہ دیکھیں مسجد شہدہ لکھا آ گیا, اور لیفٹ سائڈ پہ چمن آئس کریم ہے. آپ کبھی آئیں گے تو یقیناً آپ چمن آئس کریم کھانا پسند کریں گے. لیفٹ پہ چمن آئس کریم ہے. ایک ایک پل جو ہے نا اس کا وہ خوشگوار ہوتا ہے, مگر آپ نے کبھی آنا ہے شام کے وقت میں جب ٹریفک ختم ہو جاتی ہے. رات کے وقت میں کبھی آئیں تو اس مار روڈ کے اوپر سے گزر کے, پیدل گزر کے اس کو ذرا انجوائے کریں, اس کو ذرا محسوس کریں, تو آپ کو ایک الگ سی فیلنگ آئے گی. اس کا ایک اپنا ہی نشہ ہے, ایک اپنا ہی وہ ہے چیز ہے لاہور کی, جو کہ آپ کو یاد رہے گی بعد میں کہ آپ نے کبھی لاہور کی سیر کی تھی, اور وہ بھی خاص طور پر مار روڈ کی. مار روڈ میں جی اس کے ایک ایک انچ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دکانیں ہیں. یہ میرے لیفٹ پہ جو آ رہی ہے یہ بلڈنگ ہے جی الفلا بلڈنگ, یہ گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے. اس کے بیچ میں الفلا سینما بھی ہے, اور 216 الفلا بلڈنگ اس کے بیچ میں نے بڑے چکر لگائے ہیں. وہ جو لوگ جی پی فنڈ وغیرہ لیتے ہیں نا سرکاری بندے, وہ یہاں کے چکر لگاتے ہیں, ان کو سارا پتہ ہے. یہ اس کے بعد آگے پنجاب اسمبلی ہے, اور پنجاب اسمبلی کے سامنے میں آپ کو بتا دوں ایک آئے گا جی مینار, اسے کہتے ہیں اسلامک سمٹ مینار. یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک اسلامی کانفرنس کروائی تھی, تو اس کی یاد میں یہ مینار بنایا گیا تھا, یہ والا. اسے کہتے ہیں اسلامک سمٹ مینار. پہلے یہ لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تھا, آپ جائیں اس کے اندر عجائبات پڑے ہوتے تھے, آپ دیکھیں. اب یہ کچھ عرصے سے بند کر دیا ہے, ہر طرف وہی شور شرابہ دہشت گردی کا, اس لیے بند ہے. یہ سامنے وابڑا ہاؤس ہے جی, بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے وابڑا ہاؤس کی, اور بڑی پرانی بلڈنگ ہے. اس سے تھوڑا آپ آگے ہوں گے نا تو رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا جی زو, ٹھیک ہے. اور زو کے بالکل سامنے لیفٹ سائڈ پہ آئے گا اواری ہوٹل. اواری ہوٹل کا میں نے لکھا نہیں تھا اس پہ کیونکہ وہ دونوں بالکل برابر برابر ہیں, تو ایک ہی چیز لکھی جا سکتی تھی, اور وہ دکھانے میں بھی تھوڑا مس ہو گیا تھا. یہ لاہور زو ہے جی رائٹ سائڈ پہ, یہ دیکھ لیں چڑیا گھر ہمارا. اب کبھی آئیں تو آپ کو دیکھیں گے یہ ہے جی اواری ہوٹل, لیفٹ پہ اواری ہوٹل ہے. یہ جو بس گزری ہے یہ بس جناب بجلی سے چارج ہوتی ہے, اور وہ جو بسنت کی بس آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی, یہ جب بسنت لاہور میں منائی گئی تھی اس کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی, تو اس وقت اس کو بسنت کا یہ ان سب لگایا گیا تھا. یہ ہے جی الحمرا ہال. اس میں نے بہت سے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں, یہاں پر بہت زیادہ فنکشن ہوتے رہتے ہیں. ابھی رمضان ہے اس لیے نہیں ہے, ورنہ ابھی گزرتے دیر بینر لگے ہوتے ہیں. جتنی شاعروں کی شامیں ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں, جتنی آرٹ وغیرہ کی تصویروں کی نمائش ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر ہوتی ہے. اور اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ جو چل رہا ہے وہ باغ جناح چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اور الحمرا گزرتے ساتھ ہی جو لیفٹ پہ آپ کو دیوار ملے گی نا وہ ملے گی جی گورنر ہاؤس کی. یہ جو آپ کو نظر آ گیا یہ گورنر ہاؤس ہے. تو یہ وہی ای الیکٹرک بس, یہ بجلی سے چارج ہوئی ہے. ابھی پنجاب گورنمنٹ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے یہ چلائی ہیں. تو یہاں سے اگر ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے نا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا, جب آگے واپس آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس سڑک پہ. تو یہ جناب قائد اعظم لائبریری ہے جو رائٹ سائڈ پہ. لیفٹ پہ یہ گورنر ہاؤس جو ہے نا اس کی دیوار چل رہی ہے لگاتار. گورنر ہاؤس کا رقبہ ہی بہت بڑا ہے. تو اس وقت جو گورنر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, اور ان کی باہر تصویریں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں. تو میرے ساتھ دوست تھے
تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی بلاول ہاؤس جو ہے یہ گورنر ہے، تو اب آپ ہی بتائیں ان کو کہ جی بلاول صاحب جو ہیں وہ گورنر ہے کہ وہ تو وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہے۔ تو یہ جناب یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی گورنر ہاؤس کے اشارے پہ۔ اسی چوک سے آپ رائٹ ہو جائیں گے تو آپ چلے جائیں گے سروس اسپتال کی طرف، اور لیفٹ ہوں گے تو آپ لیفٹ پہ آپ کو نظر آئے گا گورنر ہاؤس۔ یہ ای بس الیکٹرک بس وہی ہے، اور اس کے پیچھے میٹرو ہے، تو میٹرو کے اوپر تو وہ بسنت کا لگا ہوا ہے۔ یہ میٹرو تو پہلے سے چل رہی ہے، مگر ای بس اسی پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ منصوبہ ہے۔ یہ ہے جی گیٹ گورنر ہاؤس کا۔ اگر آپ کو کبھی گورنر ہاؤس دیکھنا ہو نا تو یہاں پر قرآن اندازی ہوا کرتی ہیں رمضان میں، یہاں پر حج کی قرآن اندازی ہوا کرتی ہیں، عمرے کی ہوا کرتی ہیں۔ تو اس قسم کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جب بھی کوئی ایسا اناؤنس ہو تو آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں اور آپ اس کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب لیفٹ سائڈ پہ آ گیا جی باغ جناح۔ باغ جناح کا بھی بہت بڑا رقبہ ہے، اور باغ جناح کے اندر ابھی آپ کو نظر آ جائے گی قائد اعظم لائبریری، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر ہی ہے قائد اعظم لائبریری۔ بڑے خوبصورت لائبریری ہے، اس میں آپ کبھی آئیں تو ضرور اندر جائیں، اس کو بھی دیکھیں، انجوائے کریں۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ سفید اور بڑی خوبصورت سی بلڈنگ ہے، تو اگر آپ کبھی آئیں تو آپ ضرور باغ جناح کو بھی انجوائے کریں، لاہور میں آپ کو مزہ آئے گا۔ لیکن بس جو ساون کا مہینہ ہوتا ہے نا، ساون بھادوں کا، اس میں نا کبھی بھی آئیں، اس کے علاوہ جو ہے نا جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو ضرور آئیں۔ تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت مار روڈ ہے، اس کی صفائی دیکھیں، اس کے اوپر درختوں کی لائنیں دیکھیں، تو اس کا ایک اپنا ہی حسن ہے، ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ تو اب تو تھوڑا کام بہت مہنگا ہو گیا، ورنہ یہ ٹورزم جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے۔ ٹورزم جو ہے نا سب سے بڑی انڈسٹری ہوتی ہے، اگر حکومت اس قسم کے پروجیکٹ بنائے تو اس سے اچھا فائدہ جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ تو الحمدللہ یہاں پر تو کام ہونے لگا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بہت لمبے ٹکڑے پہ ہو، میلوں میل ہو۔ اگر آپ 1 کلومیٹر کا بھی تیار کر لیتے ہیں نا، 1 کلومیٹر بھی انف ہو جاتا ہے، اس کے بیچ میں آپ سارا کچھ انجوائے کر سکتے ہیں، بہت لمبا تو چاہیے نہیں۔ تو 1 کلومیٹر کا جو وہ سسٹم وہ کافی ہے اس کے لیے۔ یہ جی زو گزر گیا، زو تو آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ دیکھیں۔ تو یہ ہم اسی چوک میں ہیں جس میں پنجاب اسمبلی ہے، وابڈا ہاؤس ہے، الفلا بلڈنگ ہے، اور جو بھی فیمس بلڈنگ ہے انگریز دور کی، اس سے بھی آپ پہلے کہہ لیں تو وہ ساری کی ساری بلڈنگیں اس پر ہیں، اور اس پہ کچھ بلڈنگیں وہ ہیں جو سر گنگا رام نے تیار کروائی تھی، جیسے ٹاؤن ہال ہے، میوزیم ہے۔ تو آپ کبھی آئیں تو آپ بھی دیکھیں کہ لاہور جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بڑا سا درخت نظر آیا جس پہ سمبل کے پھول ہیں، اور یہ وردیاں چینج کی گئی ہیں جی ہمارے سارجنٹ زراعت کی، تو ان کو بھی ایک خوبصورت وردی نئی دے دی گئی ہے۔ میں آپ کو جتنا دکھا سکتا تھا میں نے دکھایا۔ اور یہ پروجیکٹ دیکھیں نا، یہاں پر 4 سڑکیں، جہاں پر 4 سڑکیں ہوں گی نا وہاں پر 1 کلومیٹر کی بھی جگہ کافی ہے اس پروجیکٹ کے لیے۔ تو 1 کلومیٹر میں ٹریفک جو ہے وہ نیچے کر دی جائے، اور یہ پروجیکٹ جو ہے بنا دیا جائے، کیونکہ جو سروس روڈ ہے وہ بھی مار روڈ جتنے بڑے ہیں، جو دائیں بائیں بنے ہوئے ہیں نا آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی اتنے ہی بڑے ہیں جتنے کہ یہ درمیان والے روڈ ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جگہ ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں، اور آپ کو مزہ آئے گا۔ ایسے ہی محبت کرتے رہا کریں، تو میں آپ کے لیے سفر کر کے ایسے بناؤں گا، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو اگر یہ اچھا لگا تو میں آپ کے لیے لاہور کی اور بہت سی ویڈیو بناؤں گا، جس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں پتہ چلے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس کا جو سیر ہے نا وہ بھی ہو جائے گی۔ امید ہے جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔